صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا صدق الله العظيم. وقال تعالى في شأن حبيبه وعظمة رسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. معزز و مکرم قابل قدر حاضرین محترم، چونکہ ماہ رمضان میں سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تاریخ وصال ہے، تو اسی موضوع سے متعلق چند باتیں آپ کے گوشے گزار کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے. 17 رمضان 58 ہجری 63 ایئرس میں آپ اس دنیا سے رخصت ہوئی، تو اسی مناسبت سے آج ہم امت مسلمہ کے سامنے اس موضوع پر چند باتیں رکھنا چاہتے ہیں. چونکہ خواتین امت کے لیے سب سے بڑی رہنما اور سب سے اعلیٰ معیار امہات المؤمنین ہیں. امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن کی مبارک زندگی سے متعلق قرآن مجید میں بہت سی آیات آئی ہیں، اور یہ جو امہات المؤمنین ہیں ہر ایک میں ایک الگ انداز کی خوبیاں پائی جاتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بننے کا شرف انہیں دیا ہے، تو پھر اللہ نے ان میں ایسی خوبیاں رکھا بھی ہے. کوئی معمولی بات نہیں ہے نبی آخر الزمان سرور کون و مکان تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بننا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑے شرف کی بات ہے. اور پھر ان ازواج میں ایسے ازواج بھی ہے کہ جن کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں بہت سی خوبیاں اور مدحت فرمائی ہیں. حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی ازواج میں سے ایک ایسی زوجہ ہے جن کے توسط سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر بہت سی مہربانیاں فرمائی. آپ دیکھیں گے کتنی کیا مہربانیاں کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے توسط سے تیمم جیسی عظیم نعمت مسلمانوں کو ملی. کتنی بڑی بات ہے تیمم. آج صبح قیامت تک ہر اس شخص کے لیے جس کو وضو پر قدرت حاصل نہیں ہے، تیمم اسی کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ واقعی کتنی بڑی نعمت ہے تیمم. اور بعض صحابہ کرام
رضی اللہ تعالی عنہم سے یہ بات مشہور ہے کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کی مبارک زندگی میں جب کبھی کوئی نازک بات ہوئی، واقعہ پیش آیا، تو اسی کے تحت اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر کچھ نہ کچھ مہربانی اور کرم نوازی کا فیصلہ فرمایا۔ یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آپ کا نام عائشہ ہے اور آپ کا لقب صدیقہ ہے، اور آپ کی کنیت ام عبداللہ ہے، اور آپ جب اس دنیا میں تشریف لائی تو تاریخ میں لکھا ہے کہ آپ کے والد حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور والدہ ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور آپ کا جو بچپن ہے اور آپ کی مبارک جو زندگی کے لمحات ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے چند سال بعد آپ پیدا ہوئی، جبکہ آپ کے والدین دونوں کے دونوں بھی داخل اسلام ہو چکے تھے، اور جب آپ دنیا میں تشریف لائی تو آپ کو اسلام ہی دکھا، چونکہ اس زمانے میں بہت سے ایسے لوگ پیدا ہوئے جن کے گھروں میں یا تو والد مسلمان تھے یا والدہ مسلمان تھی یا کوئی اور مسلمان تھے، کوئی اور مسلمان نہیں تھے، لیکن حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب آنکھ کھولی تو آپ ہی کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ کا جو گھرانہ تھا، اس کی جو بنیاد والد تھے اور والدہ تھی، وہ دونوں کے دونوں بھی ماشاءاللہ سے اسلام میں داخل ہو چکے تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب ماں باپ دونوں کے دونوں مسلمان ہوں تو بچی کی تربیت بھی مسلمانوں جیسی ہی ہوگی۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بڑا سہانا دور دنیا کو دکھائی۔ عام طور پہ جو واقعات سننے کو آتے ہیں اس میں سے بہت مشہور واقعہ ہے کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بچپن کے زمانے میں آپ بچوں کے سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی گڑیوں میں ایک پردار گھوڑا بھی تھا، یعنی ایسا گھوڑا جس کو پر ہوتے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عائشہ یہ کیا ہے؟ جواب دیا گھوڑا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھوڑوں کو تو پر نہیں ہوتے۔ تو انہوں نے بے ساختہ یعنی بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بے ساختہ کہا کیوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کو پر تھے۔ دیکھو آپ وہ بچپن، وہ ذہانت، وہ کیا اندازہ لگائیں آپ کہ ماں باپ دونوں کے دونوں مسلمان ہوں، اور اس کم عمری میں کہ ان کو اس بات کا بھی علم تھا کہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کو پر تھے، اور بلا کسی جھجک اور بنا کسی تردد کے اسی وقت جواب میں عرض کیا رسول اللہ کیوں نہیں، حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کو تو پر تھے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب سن کر تبسم فرمائے۔ دیکھو آپ کتنا پیارا واقعہ ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، چونکہ ایک بہت ہی اہم اور پیچیدہ مسئلہ ہے جو لوگ اس کو سمجھنے کے لیے بڑی کوشش کرتے ہیں اور اس کے سمجھنے میں تردد اور شک کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ بالکل ایسی کوئی بات ہے نہیں۔ اگر ہم معاشرے اور وہاں کے اپنے ملک کی حالات اور زمینی حالات کا جائزہ لیں تو بچے اور بچیوں کی بلوغیت کے کچھ عمر کے الگ الگ حصے ہماری اپنی تاریخ میں لکھے جاتے ہیں، مقام کے حساب سے، غذا کے حساب سے، شہر کے حالات کے حساب سے کچھ ایسی باتیں تاریخ میں لکھی گئی ہیں۔ ملک کے عرب کے حالات
اور وہاں کی مٹی، وہاں کی آب و ہوا کے حساب سے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بھی چھوٹی تھی کہ بعض تاریخی کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ کا جب رشتہ جو ہونے کو تھا تو اس وقت آپ کی عمر 16 برس تھی لیکن تاریخ نگاروں نے عربی میں چونکہ 16 تو 6 کا ذکر کیا اور عشر کو چھوڑ دیا تاریخ میں جو لکھا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ 6 ہی صحیح ہے، 6 سال ہی آپ کی عمر شریف تھی۔ بہرحال 6 سال کی بھی اگر ہم عمر مان لے، یہ کوئی ایسی تعجب کی بات نہیں ہے، ایسی عمر میں تو رشتے ہوتے ہیں۔ آج بھی بہت سے ایسے خاندان اور ایسے بہت سے ایسے گھرانے ہوتے ہیں جہاں پر گھروں میں بزرگ، نانا نانی، دادا دادی، جو بھی خاندان کے بڑے لوگ ہوتے ہیں، آپس میں اپنے پوتروں میں، نواسوں میں یہ رشتے طے کر دیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے آج جب ہو سکتا ہے تو آج سے 1400 سال پہلے کیوں نہیں ہو سکتا تھا؟ آج سے اگر آپ 50 برس چلے گئے، 40 برس چلے گئے تو ماشاءاللہ سے ہمارے اپنے خاندان میں کئی ایسی عورتیں ہم کو ملے گی جن کی 12 سال میں، 14 سال میں، 13 سال میں شادیاں ہوں۔ تو جب آج سے 50 سال پہلے ہم جا کے دیکھتے ہیں تو 12 سال، 14 سال، 11 سال میں شادیاں ہو سکتی ہے، تو آج سے 1400 سال پہلے رشتہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ یقیناً ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیں گے آپ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک روایت میں ہے کہ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کی بشارت حضور کو خواب میں ہو چکی تھی۔ یہ ایک روایت ہے۔ آپ نے خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص ریشم میں لپٹی ہوئی کوئی چیز آپ کو دکھا رہا ہے اور کہتا ہے کہ یہ آپ کے لیے ہے۔ آپ نے کھولا تو اس میں حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویر تھی۔ دیکھو آپ، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی جانب سے بشارت مل چکی تھی کہ آپ کو ان سے نکاح کرنا ہے۔ چونکہ آپ دیکھیں گے سب سے پہلی زوجہ حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد ان کے حضرت سیدتنا سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور یہ دونوں کے دونوں بھی بیوہ ہیں، یعنی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی۔ لیکن اب یہ تیسری زوجہ مطہرہ ہے جو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور ایک تاریخ میں یہاں تک بھی لکھا ہے کہ حضور نے تو بعد میں رشتہ بھیجا اللہ کے اذن کے بعد، لیکن اس سے پہلے آپ کا رشتہ کہیں اور ہو چکا تھا۔ آپ دیکھیں گے یہاں پر روایت لکھی ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نسبت اول جبیر بن مطعم کے بیٹے سے ہوئی۔ دیکھو آپ، یہ جبیر بن مطعم کے بیٹے سے آپ کی نسبت، یعنی آپ کا رشتہ ہو چکا تھا، لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ بھیجایا تو آپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دیر کے لیے متفکر ہوئے اور اس بات کا تعجب کیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو مجھے اپنا بھائی کہتے ہیں اور بھتیجی سے کیسے رشتہ ہو سکتا ہے؟ لیکن جب سرکار کی خدمت میں پہنچے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر تم میرے ایمانی بھائی ہو، حقیقی بھائی کی بیٹی سے بھتیجی سے رشتہ نہیں ہو سکتا، لیکن ایمانی بھائی کی بیٹی سے رشتہ ہو سکتا ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت اجازت چاہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نکلے اور گھر آئے، اور گھر آ کر جبیر بن مطعم کے گھر گئے اور جا کے ان سے یہ بات کہی کہ دیکھو یہ رشتہ ہے، یہ بات ایسی ایسی ہے۔ لیکن میاں بیوی دونوں ڈسکس کیے اور بیوی نے کہا کہ دیکھو اگر ہم ابو بکر کی بیٹی سے رشتہ کرتے ہیں تو پھر ہم سب کو اپنا آبائی دین چھوڑنا ہوگا، چونکہ ابو بکر مسلمان، ان کی بیوی مسلمان، عائشہ صدیقہ مسلمان،
تو ظاہر سی بات ہے جب یہ ہمارے گھر میں بہو بن کے آئے گی تو بیٹے کو مسلمان بنا لے گی، پھر ہمارا گھر بھی اپنے آبائی دین سے ہاتھ دھو دے گا۔ لہذا اس نے اشارہ کیا، جس کے بعد نفی میں جواب ملا تو اسی وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پلٹ کے سرکار کی خدمت میں آ گئے۔ تو آپ دیکھیں یہاں پر ابھی آغاز اسلام ہے، ابتدائے اسلام ہے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق دیکھیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ایک طرف ہے اور وعدہ ایک طرف ہے، لیکن آپ نے اس وعدے کی بقا کے لیے سب سے پہلے اس شخص سے رجوع ہوئے جس کو آپ نے پہلے فرشتہ دے چکے تھے۔ جب وہاں سے نفی میں جواب ملا تو فوری سرکار کی خدمت میں آئے اور رشتہ طے ہوا، 500 درہم مہر مقرر ہوا اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے خود خطبہ نکاح پڑھا اور شادی ہو گئی۔ اور اس طریقے سے جب شادی ہو گئی تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ آپ چھوٹی تھی تو آپ کو اتنا اندازہ نہیں ہوتا تھا، لیکن بارہا آپ کی امی جان حضرت سیدتنا ام رومان وہ آپ کو گھر کے باہر جانے نہیں دیتی تھی، گھر میں ہی رہنے دیتی تھی، گھر کے باہر جاتی تو بلا لیتی۔ یہ اتنی کم عمر میں جب یہ ایسی چیز ہو گئی تو آپ کو سمجھ میں تک نہیں آتا تھا کہ کیا ہوا ہے، لیکن دھیرے دھیرے جب مکہ مکرمہ کی جو کٹھن گھڑیاں ختم ہوئیں اور مسائل کچھ ایسے ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ شریف چلے گئے۔ مدینہ شریف جب چلے گئے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گئے، تو جانے کے بعد چند صحابہ کرام کے ذریعے سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فیملی کو مدینہ شریف بلانے کے اسباب اور حالات بنائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو دیکھ کر بی بی فاطمہ اور دیگر بنات کو مدینہ طیبہ لانے کے لیے راہ ہموار کی، اور سارے کے سارے لوگ ماشاءاللہ سے مدینہ طیبہ پہنچ گئے۔ اور مدینہ طیبہ پہنچنے کے بعد یہ بات تاریخ میں لکھی ہے کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف آنے کے بعد تھوڑی سی آپ کی طبیعت ناساز ہو گئی، اور ناساز ہونے کی وجہ سے آپ کے سر کے جو بال ہیں وہ بھی دھیرے دھیرے آپ کے سر سے نکلنے لگے۔ تو یہاں پر لکھا ہے کہ اس وقت آپ کی عمر قریب 9 برس تھی، اور جب آپ تشریف لائی تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی خدمت میں گئے، جا کے عرض کی یا رسول اللہ اب عائشہ کو آپ بلا لیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر تفکر فرمائے اور ارشاد فرمایا ابو بکر میرے پاس مہر کے لیے پیسے نہیں۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت 500 درہم آپ کی خدمت میں پیش کیے بطور قرض، بعض روایت میں آیا ہے کہ بطور ہدیہ۔ جیسے ہی وہ آپ نے خدمت میں پیش کی اور عرض کیا رسول اب بلا لے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند خواتین کو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر روانہ فرمائے۔ جیسے ہی خواتین گئی اور جا کے دیکھتی کیا ہے کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیل میں مصروف ہے۔ جلدی سے خواتین نے پیغام بھیجا کہ سرکار آنے والے ہیں، آپ بچی کو تیار کریں اور ایک کمرے میں بٹھا دیں۔ تو آپ کی امی جان اور دیگر خواتین مل کر آپ کو تیار کی، اور ماشاءاللہ سے آپ کو بٹھا دیا گیا، اور آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور یہ ساری خواتین ہیں اور گھر پر باران رحمت برس رہی ہے، اور تاجدار کائنات فخر موجودات کی اب سوائی اس گھر میں رونق افروز ہونے والی ہے۔ یہ ایک عجیب قدرتی ماحول ہے۔ اتنے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ساری خواتین ہٹ گئی، اور پھر سرکار کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، اور بیٹھ کر پانی طلب فرمایا، اور پانی پی کر
بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ آپ پہلے تو شرمائیں اور پانی نہیں لی، بعد میں آپ کی والدہ نے کہا کہ عائشہ پانی لو اور پی لو اور سب کو پلا دو۔ یہ کیا ہے؟ دیکھیے آپ، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج ہماری امت کی خواتین کو ازواج مطہرات کی زندگی پڑھنا چاہیے۔ اور آپ دیکھو کس کی بیٹی ہے اور کس کا نکاح ہو رہا ہے اور گھر میں کتنی خواتین ہیں اور کیا قدرتی ماحول ہے، یہ دیکھنے کے بجائے آج ہمارا معاشرہ اور آج ہماری خواتین اور آج ہمارا مسلم معاشرہ شادیوں کو تو اتنا مشکل کر چکا ہے، اتنا مشکل کر چکا ہے کہ ایک عام آدمی شادی کرنے کے لیے اگر وہ سخت سے سخت 10-20 سال بھی محنت کر لے تو اپنی ایک بیٹی کی شادی نہیں کر سکتا۔ آج ہم یہ حالات بنا چکے ہیں۔ آج پیسے والے، مالدار، صاحب ثروت اجازت ہے، ارے اجازت کیا نہیں ہے میرے بھائی، اجازت تو بہت کچھ چیزوں میں ہے، لیکن وہاں پہ آپ اجازت کا استعمال نہیں کرتے۔ آپ شادی میں پیسہ خرچ کرنے کی، کھانا کھلانے کی فضیلت سناتے، وہ سناتے، یہ سناتے، اتنی بڑی بڑی دعوتیں، اجازت ہے۔ ارے جب یہاں پہ یہ چیز میں آپ کو اجازت کا خیال ہے تو بہت سے ایسے معاملات ہیں جس میں اجازت کا خیال ہونا چاہیے، لیکن وہاں پہ اجازت کا خیال نہیں آتا۔ لیکن یہاں کی اجازت کو آپ اتنا اندھا دھند استعمال کرتے ہیں کہ آج متوسط اور غریب طبقہ اپنی بچی کی شادیوں کے لیے بہت پریشان ہے، لیکن آج اس کی طرف توجہ دینے والا کوئی نہیں ہے۔ اور یہاں پہ حال دیکھو آپ، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید میں جس کے تعلق سے 20 آیتیں نازل ہوئی، اور وہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کو کچھ نہ کہو، اس لیے کہ میں جب کبھی عائشہ کے پاس ہوتا ہوں تو مجھ پر وحی آتی ہے۔ دیگر ازواج مطہرات کے پاس عموماً وحی کا نزول نہیں ہوتا تھا، اکثر و بیشتر جب کبھی بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں سرکار جب اگر ہوتے جبریل امین اترا کرتے تھے۔ یہ بی بی عائشہ اور ان کی شادی کا نظام دیکھیں، ان کی شادی کا موقع دیکھیں، ان کی شادی کے احوال پڑھیں، اندازہ ہوگا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تاجدار کائنات، فخر موجودات کی سب سے عظیم زوجہ مطہرہ ہے، اور شادی کا نظام یہ ہے۔ لیکن آج ہمارا مسلم معاشرہ اندھا بنا ہوا ہے، کچھ احساس نہیں ہے۔ آپ کتنی تقریر کرتے کر لیں، کتنا واعظ کرتے کر لیں، کیا میسج دیتے دے دیں، آپ کیا کس طرح کا پیغام سناتے سنا لیں، ہم کو کوئی سروکار نہیں ہے۔ دین ایک طرف ہے، تعلیمات اسلام ایک طرف ہے، مسلم معاشرہ ایک طرف ہے، کسی کو احساس نہیں ہے۔ میرے بھائی، مرنا ہے، اللہ کو ایک دن جواب دینا ہے۔ مسلم معاشرے کو خصوصاً شادی کے جو احوال ہے، شادی کا جو ہمارے پاس نظام ہے، شادی کے جو رسومات ہیں، اس پر غور کرنا ہوگا، ہر اس خرابی کو دور کرنا ہوگا جو شریعت کے خلاف ہے، ورنہ پھر آنے والی نسلیں میدان قیامت میں ہم سب کا دامن پکڑ کے اللہ کے پاس ہمیں ٹھہرا دے گی کہ ان لوگوں کی بد نظامی اور بدعنوانی اور شریعت کی کھلم کھلی خلاف ورزی کے سبب آئے دن ہم کو ایسے ایسے شادی بیاہ کے موقع پر حالات دیکھنے پڑے۔ لیکن یہاں میرے بھائی دیکھو کتنی عجیب و غریب بات ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پانی پیے، بی بی عائشہ کو دیا، آپ ایک گھٹ لی، پھر باقی پانی سارے خواتین میں تقسیم ہو گیا، یہ شادی ہو گئی، رخصتی ہے۔ پھر وہ خواتین بی بی عائشہ کو لے کر سرکار کے پاس تشریف لے آئی۔ کیا حجرے کا حال کیا تھا، چھوٹا کمرہ، کچھ نہیں۔ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھے، ازواج مطہرات کے حجروں کے جو احوال لکھے ہیں، حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ ازواج مطہرات جب بڑی بڑی ایج کو پہنچی تھی، میرا بچپن تھا کہ میں اچھل کر جب کودتا تھا تو میرا ہاتھ ازواج مطہرات کی گھروں کی چھتوں کو لگ جاتا تھا. کیا ہے جی، 5-7 فٹ اونچا چھت، 5-7 فٹ 4 فٹ چوڑے اور لمبے حجرے. تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرماتی ہے کہ میرا حجرہ جو تھا اس کی کیفیت خود بیان کرتے ہوئے فرماتی، جب آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد ادا فرماتے تو حالت سجدہ میں جب جانے کا وقت آتا تو میرے پیر کو چھو لیتے، میں اپنے پیر سمیٹ لیتی، پھر آقا کریم سجدے میں جاتے. اتنا چھوٹا حجرہ تھا. لیکن آج ہمارے پاس محلات ہیں، مکانات کی کوئی کمی نہیں ہے، ایک سے ایک ڈیکوریشن ہے. ہمارے پاس ہال ایک الگ ڈیکوریشن میں ہے، کمرہ ایک الگ ڈیکوریشن میں ہے، روم ایک الگ ہے، باورچی خانہ الگ ہے. کیا کتنی سہولتیں ہیں، لیکن ہم کو احساس ہے نہیں. اسی لیے تو علامہ اقبال نے کہا تھا، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں. میرے عزیزان گرامی ذرا غور کریں، یہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سرکار کے پاس آ گئی، کتنی بڑی بڑی قربانیاں، کتنی بڑی قربانیاں. آپ سوچیں کہ واقعات عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں لکھا ہے کہ احد میں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو کر زمین پر تشریف لائے اور مدینہ طیبہ میں کوہرام مچ گیا تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور بی بی فاطمہ اور دیگر خواتین مدینہ شریف سے اسی وقت دوڑے دوڑے میدان احد پہنچی اور پہنچ کر اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کو دھوئی. یہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور مزید آگے کے جو احوال ہے اتنے عجیب و غریب احوال ہیں کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی پیاری زندگی ہے کہ 18ویں پارے میں ایک بہت بڑی آپ کے تعلق سے جو آیات نازل ہوئی 18ویں پارے میں آپ کو بتاؤں گا. ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. یہاں سے یہ جو رکوع شروع ہو رہا ہے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق پورا آتے آتے اذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا. یہ سارا رکوع ہوتے ہوئے پورا اختتام رکوع تک یہ سارا رکوع بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل. افک کہتے ہیں. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر سے جب واپس ہو رہے تھے غزوے سے تو واپسی کے دوران ہوا یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف مقامات پر جب قیام فرمانے کا حکم دیتے تو لوگ رک جاتے اور جب آپ فرماتے چلو آگے تو چلتے. تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس قافلے میں تھی. جب واپس آ رہے تھے اس دوران جب قافلہ رکا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طہارت کے لیے تشریف لے گئی اور کچھ ہی لمحات میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ چلے. تو سارا قافلہ وہاں سے آگے کا سفر باندھا اور جب بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے جب تشریف لائی تو آنے تک سارا قافلہ آگے جا چکا تھا. آپ بہت پریشان ہو گئی، بے چین ہو گئی اور مضطرب ہو گئی کہ کرنا کیا چاہیے. اب اسی کشمکش میں آپ وہیں زمین پر، چونکہ آپ کو معلوم تھا کہ جب کبھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی جہت میں سفر فرماتے تو کچھ لوگوں کو مقدمۃ الجیش کے طور پر آگے بھیجتے اور کچھ لوگوں کو پیچھے رکھتے. آگے والے لوگ راستے کے احوال کا اندازہ لگا کے آپ کو اطلاع دیتے، پیچھے کے لوگ قافلے کی کوئی چیز چھوٹ جائے تو اسے لے کے آگے بڑھتے. تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا ہی تھا، آپ وہیں پر زمین پر بیٹھ گئی اور اسی کشمکش میں بے چین تھی، پریشان تھی کہ کیا ہوگا کیسا ہوگا. اسی تذبذب میں تھی کہ اچانک وہاں سے
غالباً حضرت سیدنا صفوان ہیں، وہ قافلے کے پیچھے آ رہے تھے. انہوں نے جب دیکھا تو بہت دور سے انہوں نے ان للہ پڑھا. آپ اچانک اٹھ گئی، اٹھ کے جب گھبرا کے بیٹھ گئی تو سمجھ گئے کہ یہ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی. بعض روایات میں آتا ہے کہ اب تک پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا. بعض میں آتا ہے کہ چونکہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ماضی میں وہ دیکھ چکے تھے تو وہ ایک جھلک میں پہچان گئے کہ یہ ہو نہ ہو ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی ہو. اس سے وہ خاموش ٹھہر گئے اور سواری لے گئے اور وہاں پر بٹھا دیا اور بٹھا کے دور کھڑے ہو گئے. جب بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس پر سوار ہو گئی تو نکیل پکڑ کر جلدی 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 چلنے لگے اور یہاں تک کہ دوپہر کے وقت میں سرکار کے قافلے سے مل گئے. جو ہی سرکار کے قافلے سے ملنے کے بعد کچھ منافقین، عبداللہ بن ابی بن سلول رئیس المنافقین تھا، اس کے بارے میں قرآن میں بڑی مذمتیں آئی. اتنا خطرناک تھا یہ، قرآن شریف میں بہت سی آیات اس کے متعلق نازل ہوئی. اس شیطان قسم آدمی نے ایک ایسی افواہ پھیلا دی کہ نعوذ باللہ اب بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پاک دامن نہ رہی. اتنی بڑی تہمت لگا دی اور یہ حالات ہوئے، بات ہوئی اور چلے گئی. مدینہ شریف پہنچے اور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار کے پاس تھی. سرکار نے فرمایا کہ اب والدین کے پاس چلے جائیں. وہ چلے گئی. طبیعت ناساز ہوئی اور وہیں پر مقیم تھی. اور یہاں پہ مدینے میں کچھ حالات ایسے خراب ہو گئے کہ یہ عبداللہ بن ابی بن سلول اس نے اتنی شیطانیت اور ایسے مکر کو عام کیا کہ اس کے مکر میں چند مسلمان مرد بھی اور عورتیں بھی شکار ہو گئے. ان کو بھی یہ خیال آ گیا کہ واقعی جب یہ بات عام ہو رہی ہے اور اتنا سب کچھ ہو رہا ہے اور سرکار بھی کچھ اس کے بارے میں جواب نہیں دے رہے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی جواب نہیں دے رہے، صحابہ کرام میں سے بھی کوئی رد نہیں کر رہا اور یہ بات ہو نہ ہو کچھ حق پر مبنی معلوم ہوتی ہے. یہ بعض صحابہ کے دل میں اور بعض صحابیات کے دل میں خیال آیا اور یہ ٹائم ہوتے 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 ماشاءاللہ سے ایسا ہوا کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برات کی آیات نازل ہو. کتنی بڑی بات ہے. دیکھو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی نے اطلاع دے دی کہ عائشہ کیا ہو گیا ہے کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہارے تعلق سے مدینہ شریف میں یہ بات عام ہو گئی ہے. تو آپ فرماتی ہے کہ جیسے ہی میں یہ بات سنی تو میں کٹ کے مر گئی اور میں اللہ سے دعا کرنے لگی کہ مالک یہ کیا ہو گیا ہے، کاش کہ میں اس وقت کو دیکھ نہ سکتی. اور اس کے بعد میں اس کرب میں، اس غم میں، اس دکھ میں، ایک حزن میں اتنا زارو قطار روتی رہی کہ میری آنکھ سے آنسو بند ہو گئے. اتنا بڑا الزام لگا ہے. یہ دنیا ہے، دنیا کسی کو نہیں چھوڑتی. اسی لیے شریف آدمی کا کام ہے ثابت قدمی کے ساتھ اپنی زندگی کے سفر کو جاری رکھیں. یہ دنیا چلتے رہتی. اب بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے چین ہے، پریشان ہے، زار و قطار رو رہی ہے. کیا کریں کیا نہ کریں، کیسا ہوگا کیا ہوگا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کچھ نہیں فرما رہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کچھ نہیں بول رہے، امی جان بھی کچھ نہیں بول رہی اور دیگر صحابہ کی طرف سے بھی کوئی بات سامنے نہیں آ رہی. لیکن یہ افواہ گرم ہو رہی ہے، بات دھیرے دھیرے اتنا عام ہوتی جا رہی ہے کہ نعوذ باللہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پاک دامن نہیں رہی. تو آپ فرماتی ہے کہ میں اس صدمے سے، اس غم سے اتنی نڈھال ہو گئی کہ اب مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ میرے جسم میں روح نہیں ہے. میں کیا دیکھتی ہوں کہ اچانک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میرے پاس بیٹھے اور مجھ پر ایک نظر رحمت فرمائی. جو ہی آپ نے میرے اوپر نظر رحمت فرمائی
اسی وقت آپ کے رخ زیبا سے کچھ ایسی اللہ کی رحمتیں برسنے لگی کہ میں سمجھ گئی کہ شاید اب وہی نازل ہو رہی ہے۔ سرکار تو میں عرض کر رہا تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس حال میں دیکھا کہ آپ کے رخ اطہر سے کچھ انوار کی برسات ہو رہی ہے تو سمجھ گئی کہ کچھ نہ کچھ اللہ کی جانب سے آیات نازل ہو رہی ہوگی۔ اتنے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا جو قرآن مجید کا رکوع ہے ارشاد فرمایا، عائشہ تمہارے تعلق سے خداوند قدوس نے تمہاری براءت کا مجدہ سنا دیا ہے، اور تمہارے تعلق سے یہ بیان فرما دیا ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پاک دامن ہے، اور یہ سارے کے سارے مکار اور فریب دینے والے منافقین دجل سے دھوکے سے کام لے کر تم پر نکتہ چینی کر رہے تھے، تم پر الزام لگا رہے تھے۔ جیسے ہی یہ آیات نازل ہوئی تو حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ خدا کی قسم مجھے میری زندگی میں اتنی خوشی کبھی نہیں ہوئی تھی جتنی خوشی ان آیات کے نازل ہونے کے بعد ہوئی۔ یہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کتنی پیاری زندگی دیکھیں آپ۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے مسلمانوں کو بتا دیا گیا کہ دیکھو تم لوگ توبہ کرو، تم لوگوں کو کیا ضرورت تھی ایسے شک میں پڑنے کی، یہ تو ایک بہتان تھا، اس تعلق سے تم لوگ کیوں بدگمانی کا شکار ہوئے، یہ ساری تفصیل آ گئی۔ اور اسی طریقے سے ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ سورہ تحریم یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، یہ سورہ تحریم کی جو آیات نازل ہوئی اس میں بھی بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بی بی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احوال ہیں۔ اور اس میں یوں دیکھیں کہ ازواج مطہرات جو فخر کے طور پر جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ازواج مطہرات کی محبتیں وابستہ تھی، اور ان کی اپنی زندگیاں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی تھی، کہ وہ جو جس انداز میں سرکار کے ساتھ اپنی زندگی گزارتی تھی، واقعہ بڑا تفصیلی واقعہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے کہا کہ ازواج مطہرات سے دیکھو کہ تم لوگ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما وان تظاہر علیہ فان اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنین۔ اللہ نے فرمایا کہ ازواج مطہرات تم لوگ توبہ کر لو۔ کیا ہوا تم لوگوں کو؟ یاد رکھو اگر تم لوگ میرے حبیب کے پاس یہ جس بات کا تم نے مدعا اٹھایا ہے، اگر تم لوگ ایسی بات کرتی ہو تو سنو، اللہ تعالیٰ بھی میرے حبیب کا مولا ہے، جبریل امین بھی اور صالح مؤمنین بھی میرے حبیب کے حمایتی ہے۔ یہ آیات، اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احوال لکھے ہیں ازواج مطہرات کے تعلق سے، ایک بہت پیاری بات ہے۔ آج کے اس پرفتن ماحول میں ہر ماں باپ اپنی بیٹی کو اس بات کی تعلیم دے کہ شادی کے بعد جو زندگی ہے وہ بہت ہی اہم، اور یوں سمجھے کہ وہ زندگی اصل زندگی ہے۔ شادی سے پہلے زندگی نہیں ہے، شادی کے بعد کی زندگی اصل زندگی۔ اسی لیے پہلے زمانے میں لوگ عموماً اپنی بیٹیوں کو یہ سمجھایا کرتے تھے، دیکھو بیٹی ڈولی جاری ڈولا آنا، تو یہ عام تھا۔ لیکن آج آپ کو اگر میں کہوں تو برا لگے گا، آج کوئی نہیں بولتا، بچی جاتی بچی خود آ جاتی، ہم بولتی نہ ڈولی نہ ڈولا میں خود آ گئی۔ تو یہ ماحول معاشرے کا ہو چکا ہے۔ لیکن آپ سوچیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے لیے غلہ مقرر فرمائے تھے، کھجور کی مقدار مقرر تھی جو ان کی ضروریات کے لیے کافی نہ تھی، وہ تنگ دستی سے گزران کرتی تھی۔ ادھر اموال غنیمت اور سالانہ جو محاصل میں کافی اضافہ ہوا تو ازواج مطہرات اپنے مقررہ جو ان کا گزران کے لیے
کھجور اور جو غلہ ملتا تھا اس میں اضافے کی خواہش کی۔ ظاہر سی بات ہے، ابھی پوری دنیا بولتی ہے، حالات کے حساب سے کچھ ترقی ہونی چاہیے، کچھ امپرومنٹ ہونا چاہیے، آج پوری دنیا بولتی ہے۔ تو ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن یہ بھی چونکہ حالات سے بہت گزرتی رہی، لیکن حالات جب سازگار ہوئے، ہر طرف سے مال غنیمت آنے لگا اور مسلمانوں کی معیشت کچھ مستحکم اور اچھی معلوم ہوئی، تو ازواج مطہرات نے سرکار کی خدمت میں یہ معروضہ کیا کہ یا رسول اللہ ہمارے اپنے غلے میں اور کھجور میں اور ہمارے اپنے گزارے کا جو سامان ہے اس میں کچھ اضافہ کریں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ معروضہ رکھنا تھا، اور اسی دوران پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی وجہ سے کچھ زخم بھی آ گیا تھا، اس زخم کی تکلیف میں آپ تھے، اور ازواج مطہرات کے ادھر کا یہ مطالبہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات سے الگ ہو گئے، اور الگ ہونا ہی تھا کہ کچھ ایسی افواہیں گرم ہو گئی کہ نعوذ باللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو طلاق دے دی ہے۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، آ کے بولے کیا ہے بیٹا عائشہ، ادھر سے فاروق اعظم کیا ہے، تم لوگوں نے کیا مطالبہ کیے، تم نے کیا کیا بیٹا؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کو سمجھایا بیٹے تم باز آ جاؤ، فاروق اعظم نے سمجھایا حفصہ تم بھی باز آ جاؤ، تو دونوں کے دونوں دستبردار ہو گئے اور کہی کہ ہم ابا جان ایسا مطالبہ نہیں کرتے۔ لیکن اس میں کچھ ٹائم لگا، اور اس ٹائم لگنے میں قریب 28-29 دن گزرے تھے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد جب تشریف لائے تو یہ آیات نازل ہوئی، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج سے فرما دیجئے کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتی ہو تو فتعالین میرے پاس آؤ، امتعکن وسرحکن سراحا جمیلا، میں تمہیں ڈھیر سارا مال دوں گا، اسرحکن تمہیں خوشی کے ساتھ الگ کر دوں گا، وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اگر تم اللہ کو چاہتی ہو، اللہ کے رسول کو چاہتی ہو اور آخرت کی زندگی چاہتی ہو، تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بہت سا اجر رکھا ہے۔ اور یہ آیات نازل ہو گئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، ارشاد فرمایا عائشہ تم جاؤ، تم جا کے اپنے ابا جان سے مشورہ کرو، کیا تم اس بات سے راضی ہو کہ میں جو تم کو دے سکتا ہوں اسی پر تم زندگی گزار لو گی؟ تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جواب دیکھیں، ساری میری امت کی بیٹیاں سنیں، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اسی وقت فیصلہ لی اور عرض کیا رسول اللہ اس میں میرے والد سے مشورے کی ضرورت ہی کیا ہے، میں جو آپ مجھے دے اس پہ زندگی گزارنے کے لیے راضی ہوں۔ اسی وقت آپ نے فیصلہ فرما لیا۔ لیکن آج کا حال دیکھیں، آج کے کچھ حالات عجیب ایسے ہیں کہ اتنی خواہشات کہ شوہر بیچارہ پریشان ہے، آمدنی کم ہے، خرچے زیادہ ہیں۔ تو ہماری اپنی قوم کی بیٹیوں کو بعد شادی کے اپنے شوہر کا کنڈیشن دیکھنا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ طلاق میں بالتفصیل ارشاد فرما دیا، لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، چاہیے کہ وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے، وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، اور جو تنگدست ہے، پریشان حال ہے، وہ اتنا ہی خرچ کرے جتنا اللہ نے اسے دیا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا، اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اس کی اپنی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں دیتا۔ یہ نظام قرآن ہے، یہ نظام تعلیم ہے، لیکن آج ہماری اپنی قوم کی بیٹیوں کو سمجھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سرکار کی خدمت کیسے کرتی۔ لکھا ہے کہ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت اٹھ کر کہیں تشریف لے گئے،
جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھلی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو موجود نہ پایا تو سخت پریشان ہو گئی اور دیوانہ وار ادھر ادھر حضور کو تلاش کرنے لگی۔ دیکھیں، یہ ہوتی شوہر کی محبت ہے، یہ ہوتی شوہر کی محبت۔ آج ہماری اپنی بیٹیاں شوہر کے ساتھ ان کا کیا معاملہ ہے، کیوں یہ مزاج ان کے اندر پیدا ہو گیا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ساری کی ساری خرابیاں مغربی تہذیب اور کلچر کا نتیجہ ہے۔ ہماری اپنی بیٹی کے پاس شوہر کا کوئی مقام نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے، مست وہ اپنی شہنشاہ کی زندگی دیکھنا چاہتی، شوہر دن بھر رات بھر محنت کرے آئے، بیچارہ کیا کرتا کر لے، وہ باہر ہے اس کو ٹینشن نہیں، وہ اندر ہے اس کو ٹینشن نہیں، یہ اپنی زندگی میں مگن ہے۔ لیکن یہاں آپ دیکھیں، صرف عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھلی، حضور کو اپنے حجرے میں نہ پایا تو پریشان ہوئی اور دیوانہ وار ادھر ادھر تلاش کرنے لگی۔ کون بیوی اٹھ کے دیکھتی بولو؟ آج کوئی نہیں دیکھتی، سب اپنی زندگی میں ہے، کوئی دیکھتی کرتی نہیں۔ آج کا ماحول تو شوہروں سے متعلق اتنا عجیب و غریب ماحول ہے کہ بس اللہ ہی رحم کرے۔ آخر کار انہوں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گوشے میں خاموشی سے یاد الہی میں مصروف ہے، تب کہیں جا کر انہیں اطمینان ہوا۔ جب حضور کو دیکھی تو تب اطمینان ہوا کہ ہاں یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر ایک مرتبہ آپ دیکھیں، ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمبل اوڑھ کر مسجد میں تشریف لائے۔ ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ اس پر دھبا نظر آتا ہے۔ کمبل شریف آپ اوڑھے ہوئے تھے، مسجد میں تشریف لا لیے تو صحابی نے دیکھ کر عرض کیا، اس پر دھبا ہے۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کٹورے میں پانی منگایا، خود اپنے ہاتھ سے دھویا اور خشک کیا اور اس کے بعد کمبل آپ کے پاس بھیج دی۔ دیکھو آپ اس کمبل کو منگا کے کٹورے میں پانی لے کے وہ دھبا دھو کے پھر سرکار کے پاس بھیجے۔ یہ بیوی ہے، یہ آج ہماری اپنی بیٹیوں کو یہ تعلیم ہونی چاہیے کہ بھئی شوہر کس کے لیے کرتا، سب اپنی بیوی کے واسطے، اپنے بچوں کے لیے تو کرتا نا، اس کا اپنا کوئی ذاتی مقصود ہوتا کیا؟ وہ سارا کا سارا دن رات دوڑ دھوپ محنت ساری کے ساری شوہر بیوی کے لیے اپنے بچوں کے لیے کرتا ہے، لیکن بیوی کا یہ فرض ہوتا ہے کہ شوہر کے مزاج کو سمجھے اور اس کو سمجھ کر اس کی خدمت کر کے اس کا دل جیتتی رہے۔ دیکھو آپ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میسج دیا، اور اسی طریقے سے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق جو ہمیں تیمم کی نعمت ملی، یہ بھی آپ ہی کی دین ہے۔ اور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے مخصوص ایسے بعض خصوصیات ہیں جس میں کوئی شامل نہیں، بہت سی ازواج مطہرات ہیں، لیکن بعض مورخین نے 10 ایسی خصوصیات بتائی جو صرف آپ میں پائی جاتی ہے، کسی اور زوجہ مطہرہ میں نہیں پائی جاتی۔ وہ 10 خصوصیات آپ تاریخ کی کتابوں میں دیکھیں، میں چونکہ بات طویل ہو رہی ہے مختصر کر کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے کتنا دور رہتی تھی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عراق فتح ہوا، مال غنیمت میں سے موتیوں کی ایک چیز آئی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب یہ چیز آئی تو آپ نے سارے لوگوں سے اجازت لی، لے کر اس چیز کو، دوپٹے کو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بھیج دیا۔ تو آپ نے اسی وقت دعا کی، اے اللہ آئندہ مجھے ایسا موقع نہ دکھا۔ پرواہ نہیں تھی، اور باضابطہ کئی ایسے واقعات میں لکھا ہے، میں آپ کو عموماً کہتا ہوں رسالہ دنیات اور دیگر کتابوں میں لکھا ہے کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جب دولت آتی، درہم و دینار آتے، صحابہ کرام کسی کی جانب سے 100، کسی کی جانب سے 1000، کسی کے 2000، کسی کے لاکھ بھی آ جاتے تو وہ گھر کی چوکھٹ میں آنے سے پہلے خیرات فرما دیتی، اور اتنا خیال رکھتی کہ تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال آیا کہ امی جان اتنا پیسہ لٹا تھی، اتنا سخاوت
فرماتی ہے کہ ان کو روکنا چاہیے. جب یہ آپ نے جملہ کہا تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہو گیا, تو آپ نے فرمایا عبداللہ ابن زبیر مجھے اپنے سخاوت کرنے سے روکنا چاہتے ہیں تو میں ان سے بات نہیں کروں گی. آج دیکھو کوئی آ کے اور آ رہے کیا خرچ کر رہی ہیں آپ, بہت پیسہ لٹاتے رہے, کیا ہے دیوانے ہیں کیا, ذرا دیکھو, ارے واہ کیا ہمدرد آدمی ہے, ویسے بھی خیال کرا بیچارہ, میں بیوقوف انسان ہوں, پیسے لٹاتے رہتا ہوں, خرچ کر دیتے رہتا ہوں, ایسا ویسا, خالی میری اپنی جائیداد, میرا اپنا روپیہ خرچ ہو جا رہا, بیچارہ صحیح مشورہ دیا دیکھو. اور واہ عبداللہ بن زبیر پھر بولنا تھا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بات بند فرما دی. پھر جب انہیں پتا چلا کہ امی جان بات نہیں فرما رہی تو کئی صحابہ کرام کو ریکویسٹ کر کے بیچ میں رکھ کے آپ نے خرچ کو دور فرمائے, تب آپ نے معاف کیا. یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک مرتبہ درہم و دینار آئے, بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیرات کر دیا, باندھ دیا یہ کہ عرض کی امی جان کاش کہ آپ کچھ خیال فرما کے رکھ لیتی تو میں اسی کے ذریعے افطار کا انتظام کر لیتی. آپ نے فرمایا ارے تم مجھے بتائی ہوتی تو میں کچھ رکھ لیتی, مجھے پتا تک نہیں چلا. یہ سخاوت کا حال. لیکن آج ہماری اپنی خواتین اپنی ذات پہ خرچ کرنے کو ترجیح دیتی ہے, دین کے لیے, اللہ کے لیے, رسول کے لیے نہیں, اپنی ذات کے لیے. 50 تولے سونا چاہیے گلے میں, کان میں, سر پہ, ہاتھ میں. ارے کیا ہو گیا ہے, زکات نکالنے کا نام نہیں. زکات تو بیچارہ شوہر نکالتے نکالتے اس کی زندگی ختم ہو جائے گی, لیکن یہ اپنے گلے میں, کان پہ, سر پہ اتنا سونا ڈالے گی کہ اس کو احساس تک نہیں ہے کہ اس کے پیچھے زکات شوہر کتنی نکال رہا ہے. یہ سوچنا چاہیے. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میسج دیا کہ دیکھو اپنی ذات کے لیے نہیں, اپنے مولا کے لیے جیا کرو, اپنا سب کچھ رہتی دنیا میں خیرات کر کے اللہ کو راضی کر لیا کرو. یہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور اسی طریقے سے آپ کی مبارک زندگی سے بہت سے احوال ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب پر خصوصی رحمت اور کرم فرمائیں, اور ہمیں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی کے مبارک تقوی طہارت کی کچھ خیرات عطا فرمائیں. وما علینا الا البلاغ, وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.